میرے حوالے سے NFT کا ایک مسئلہ چھڑا تھا، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ اول تو یہ ان سے ساروں سے بات میں ایک کو مل کے ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنا بنتا ہے میرا، اور میں جاؤں گا پھر ان کے فاتحہ کے لیے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے استعمال کیا، لیکن اب ان کی چارپائی الٹی پڑی ہے۔ ایک بات، کوئی بھی دین میں حلال کیا اور حرام کیا ہے، اب میرے سمجھ ہر بندے نے اپنی تشریح نکالی ہوئی ہے۔ دین کہتا ہے القاسم حبیب اللہ، محنت سے جو روزی کماتا ہے اس کا درجہ کم نہیں ہوتا، حدیث کہتی ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، حبیب ہوتا ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ رات کو سوئیں اور صبح دیکھیں پورا سرانہ پیسوں کا بھرا پڑا۔ یہ ہمارے شارٹ کٹ طریقے ہیں۔ بھائی میرے، اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں اور ہیں۔ میری وائس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، جو سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کے جواز کے قائل کیا۔ مجھ سے جو سوال کیا گیا میں نے اس کا بھائی ستار کو جواب دیا، وہ بھی مجھے ملے گا جب اس نے خیانت کی ہے، میں اسے بات کروں گا۔ پھر یہ جو ستار نے مجھے مسئلہ پوچھا تھا، تو یہ جو NFT کا مسئلہ ہے، اب شرعی طور پہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کی کمائی جائز نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وجوہات پہلی یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا خرید رہے ہیں اور کیا بیچ رہے ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ تصویریں خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں تو تصویروں میں جاندار تصویریں ہیں، وہ آپ جاندار تصویر کی بیع جائز نہیں ہے شرعی طور پہ۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پہ۔ دوسرا مسئلہ، آپ کا ملک کا قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اس کو جائز ہی نہیں قرار دیتا۔ یہ دوسری بات۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ملک تو سود پہ چل رہا ہے تو چلو یہ ہمارے لیے جائز ہوگی۔ بھائی ملک اگر سود پہ چل رہا ہے تو تمہارے لیے جواز کا ثبوت کیسے بن گیا؟ وہ تمہاری خواہش کہتی ہے کہ ہم اس کو جائز قرار دیں، تو تمہاری خواہش جو جس کو حرام کو حلال کرے تو ہم اس کے جواب دے رہی ہیں۔ اپنی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ جو مرضی کریں۔ دین کو سامنے رکھ رہے ہیں تو دین کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ان کی دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، پھر ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو پھر جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا وہ معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور جو ان کو نقصان ہوا اس نقصان پہ خوش نہیں ہے۔ ہم اس نقصان پہ واللہ باللہ ممبر رسول میں خوش نہیں ہے، نقصان ہوا ہے بہت لوگوں کا، لیکن یہ نقصان اس بات کی دلیل ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور اس کام کی طرف نہ جاؤ جو اتھینٹیفیکیشن جس کی نہیں ہے، جس کا کوئی پائیدار کام ہی نہیں۔ محنت کرو، جتنے پیسے آپ نے وہاں پہ انویسٹ کیے اتنے مرو، مارکیٹ میں جاؤ، چیزیں خریدو اور جاؤ تو محنت کرو، تمہیں کیسے نہیں نفع ہوگا۔ تو جائیں ان چیزوں کو چھوڑیں جہاں پہ آپ کو جوئے کے طور پہ مال آئے گا، اور پھر آپ جو ہے وہ کوئی بندہ جوئے سے سکھی نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک کمار ہے، وہ اس پہ لمبی بات ہو جائے گی، میرا ٹائم ختم ہے۔ میں صرف اتنی وضاحت کر دوں کہ میں نے NFT کو جائز قرار نہیں دیا۔ یہ اگر کسی نے میرے اس پہ بحاف پہ پھیلایا تو اس سوال کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، اور جواب کو بھی اسی طریقے سے پیش کیا گیا۔ رہی اس کے حلال ہونے کی تو کسی بندے کے پاس بہت زیادہ دلائل ہے تو جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھ جائے، اس کے میں حلال ہونے کے دلائل سن لوں، پھر اس کے جواب دے دوں گا۔ یہی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی مناظرانہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں مناظرہ کر لیں گے، یا کسی اور جگہ پہ مناظرہ رکھ لیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ چونکہ بہت سارے بندوں کو سمجھ آ چکی ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا، تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور ایسا نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔